پرسا دو بیوی کو، پرسا دو بیوی کو۔ میں نے بات، میری عادت ہے کہ میں فطرت المصائب زیادہ پڑھتا ہوں۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، خدا نہ کرے کسی نوجوان کی ماں ہو، خدا نہ کرے کوئی نوجوان اپنی ماں کو فرش عزا پہ اس عالم میں لے کے آیا ہو۔ اگر کسی سے پوچھا جائے خدا نہ کرے کسی نوجوان کی ماں بیمار ہو، میری مائیں بہنیں مجلس میں آئی ہیں، میں اس نوجوان سے پوچھوں کہ اپنی والدہ کو مجلس میں لائے تھے؟ وہ کہے گا نہیں مولانا نہیں لا پائے، مریض ہیں، بیمار ہیں، نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہا مولانا زیادہ کوئی بیماری نہیں، ہلکی سی سردی ہو گئی تھی تو ہم نے کہا آپ آنا چاہیے، آپ رہنے دیجئے۔ اللہ اکبر، سردی ہو جائے تو بیٹا ماں کو لے کے نہیں آتا، مگر اس فرش عزا پہ ایک ایسی ماں آئی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ میں رومال لیے آئی ہے۔ جزاک اللہ فرا کوئی بندہ دل سوائے کا میں نسل ذکر اللہ کی روایت کہتے ہیں۔ بس یہ روایت مجھے پڑھنے دو، پھر میں چاند رات کے مسائب پڑھ کے، میں مسائب میں کمی نہیں کروں گا، چاند رات کے مسائب پڑھ کے مجلس کا تمام کرتا ہوں۔ عزادار 3 بیویاں ایسی ہیں جو اس فرش عزا پہ آتی ہیں۔ میں نے سال گزشتہ حیات نگر کی مجلس میں جلوہ کی مجلس میں جھوٹا کہا تھا، آپ کے سامنے دوہرا دیا، آپ کی خوش نصیبی کو سلام، لاکھوں سلام آپ کی خوش نصیبی کو۔ کیوں؟ کہ صاحب آپ کی خوش نصیبی کی مبارکباد دے رہے ہیں، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ تم عزاداروں کو علی کی بیٹی زینب ٹھنڈا پانی پلا رہی ہے۔ اللہ میرے مولا علی کی بیٹی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہمیں اپنے ہاتھوں سے ٹھنڈا پانی پلاتی۔ 3 بیویاں تھیں، ایک حسین کی ماں فاطمہ، ایک علی کی بیٹی زینب، ایک 4 برس کی حسین کی یتیمہ سکینہ۔ عزادار جو 4 برس کی بچی ہے وہ جب اس پر شفا پہ آتی ہے، مسائب ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے کہ میرا مولا حسین 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا۔ نوجوان روتے ہیں، بوڑھے روتے ہیں، بچے روتے ہیں۔ روایت ہے کہ وہ بچی اپنی گھٹنیوں کے بل کھڑی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اپنے بھائی سید سجاد کے پاس جاتی ہے، جا کے کہتی ہے بھیا یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا پہ ماتم کر رہے ہیں، میرے بابا پہ رو رہے ہیں؟ بھیا اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا مارا نہ جاتا، میرا بابا مارا نہ جاتا۔ عزاداروں یہ بچی اس جملہ اپنے بھائی سے کہتی ہے، اے بھیا اگر میں ان رونے والوں کے ساتھ مل کے اپنے بابا پہ روؤں تو کوئی مجھے تماچے تو نہیں مارے گا، کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا۔ اے بیٹی کے فرش عزا ہم نے بچھایا ہے، آئیے مل کے حسین پہ ماتم کرتے۔ جزاک اللہ بس عزاداروں مجلس میں شاند رات ہے، آغاز ایام عزائے امام عبداللہ الحسین ہے نا، چاند رات ہے، آپ لوگوں نے تیاریاں کی ہوں گی، گھر پوتے جا رہے ہوں گے، گھر میں چونا کالی کا کام ہوا ہوگا، صفائی ستھرائی کی گئی ہوگی، عزاخانے سجائے گئے ہوں گے، تعزیہ رکھا گیا ہوگا، علم سجایا گیا ہوگا، ہر جگہ گھر کو تمیز کیا گیا ہوگا، صاف ستھرا کیا ہوگا، تبرکات لا کے رکھے گئے ہوں گے۔ جیسے آپ تیاری کر رہے ہیں نا، ویسے ہی ایک شخص ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہے اور زوجہ اس سے کہہ رہی ہے آج 2 دن محرم کے بچے ہیں، کوئی انتظام ہے محرم کا؟ وہ گھر سے چلا گیا، رات کو آیا، زوجہ نے پھر یہی سوال کیا، محرم کا انتظام کیا، کوئی آمادگی ہے محرم کی؟ تو خاموشی سے جا کے سو گیا، رات بھر روتا رہا۔ اگلے دن پھر چلا گیا،
روایت کہتی ہے دوپہر میں جب وہ کھانا کھانے واپس آیا، زوجہ نے سختی سے پوچھا یہ بتاؤ محرم آ گیا ہے، آج چاند رات ہے محرم کی، کل حسین ماتم دار آئیں گے، انہیں ہم کیا دیں گے، ان کا استقبال کیسے کریں گے، ان کی پذیرائی کیسے کریں گے، ابھی تو زہرا کے لال کا عزا خانہ بھی نہیں سجا پائے، کوئی اہتمام ادارہ روایت کہتی ہے باپ نے اپنی ایک کمسن بچی کے ہاتھ کو پکڑا، اللہ کیسے کیسے لوگ ازادار کرتے ہیں، اس بچی نے، اس باپ نے اپنی بچی کے ہاتھ کو پکڑا، شہر کے ایک ثروت مند آدمی کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے بھائی میری بچی کو خرید لے، اے اللہ میری بچی کو خرید لے، کچھ رقم مجھے دے دے، عزاداروں کو گھر واپس آیا، ہاتھ میں سامان تھا، تعزیہ داری تھا، تبرک کے حسین کا انتظام تھا، بیوی دیکھ کے خوش ہوئی، ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے کہ بیٹی کو لے کے گیا تھا وہ کہاں ہے، تو اسے بیچ کے پیسے لے کے آیا تاکہ عزاداری کر سکوں، بیوی نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، عزاداروں رات ہوئی، فرش عزا حسین بچھی، چاند رات ہوئی، فرش عزا بچھی، مجلس برپا ہوئی، ایک عزادار حسین نے کے گھر میں آتا تھا، وہ پانی پلاتی تھی، تبرک دیتی تھی، لو مجلس تمام ہو گئی، اچانک شوہر نے دیکھا کہ زوجہ عزا خانے کے پاس مجلس تمام ہو رہی ہے، زوجہ عزا خانے کے پاس بیٹھی گریہ کرتی ہے، شوہر قریب گیا، شانہ ہلایا، جو یہ ضعیفہ کیوں گریہ کر رہی ہے، زوجہ کہتی ہے میری بیٹی مجھے بڑی یاد آ رہی ہے، کیا کریں گی کیوں یاد آ رہی ہے، کہ اگر آج میری بچی ہوتی تو عزاداروں کو ٹھنڈا پانی اپنے ہاتھ سے پلاتی، تبرک دیتی، ابھی یہ دونوں گریہ کر رہے تھے کہ دروازے پہ دخل باب ہوا، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، وہ بچی کھڑی ہوئی ہے، جیسے ہی نام نے بچی کو دیکھا دوڑ کے قریب گیا، جا کے سختی سے بیٹی سے پوچھا میں تو تجھے بیچ آیا تھا تو کیسے واپس آ گئی، کیا مالک کو بتائے بغیر بھاگا کہہ ہی رہا تھا کہ سامنے نظر پڑی مالک کھڑا ہوا ہے، عجیب کیفیت ہے، سر پہ صافہ نہیں ہے، پیروں میں نالین نہیں ہے، آسمینیں چڑھی ہوئی ہیں، دوڑتا ہوا باپ مالک کے قریب پہنچا، قدموں پہ سر کو رکھا، سر کو رکھ کے کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دو، میری بیٹی آ گئی ہے میں اسے واپس کر دیتا ہوں، عزاداروں کو مالک کہتا ہے نہیں اپنی بیٹی کو تم رکھ لو، وہ کہتا ہے نہیں جو پیسے تم نے دیے تھے وہ میں نے عزائے حسین پہ خرچ کر دیا، اب مجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں بچا، وہ مالک کہتا ہے بیٹی بھی تمہاری پیسے بھی تمہارے، عزاداروں جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا سر قدموں پہ رکھا، مالک جانے لگا، روکے گا بھائی تم نے واپس کیوں کیا، کہ میں بیٹی کو جب تو دیکھ گیا میں نے بیٹی کو کھانا کھلایا، وہ کمرے میں سو گئی، میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے آیا، میری آنکھ لگی، میں جیسے ہی بستر خواب پہ پہنچا میری آنکھ لگی میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک لہین شہید 32 برس کا نوجوان آیا ہے اور وہ آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اشرفیاں لے لے، یہ دینار لے لے، تین عزادار کی بچی کو واپس کرا، عزاداروں اس کی آواز اتنی ہیبتناک تھی کہ میں بچی کو تیرے پاس لے آیا، عزاداروں بچی کو پاس میں پا کے وہ شخص اپنے عزا خانے میں واپس جانے لگا، جیسے ہی عزا خانے کو قریب پہنچا تو محسوس کیا کہ کوئی شخص ہے جو کھڑا ہوا ہے، قریب گیا کہ آپ کون ہیں، کہ میں وہی ہوں جو تیری بچی کو چھڑا کے لایا ہوں، جیسے یہ سنا قدموں پہ سر رکھا، ایک مرتبہ کہتا ہے بھائی اپنے ہاتھ بڑھا دو میں بوسہ کر لوں، کہا